with the name of Allah Almighty. Clearing in the Sky, second chapter, first year. Writer جیس بتاتا ہے کہ اس کے والد نے ایک پہاڑ خریدا اور اس پہاڑ پر بہت زیادہ گھنے درخت تھے اور جھاڑیاں تھیں. اس کو اس نے صاف کیا اور کاشت کے قابل بنایا اور زندگی گزرتی گئی. اس پہاڑ پر اس نے بچے بھی پیدا کیے. اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے. کون؟ جیس کا فادر بیمار ہے. ڈاکٹر کے پاس گیا ہے. ڈاکٹر نے کہا ہے زندگی کے تھوڑے سے دن رہ گئے, جا کر گھر میں گزارو اور یہاں سے کوئی ٹیکسی لے کر جانا. ایک بلاک کا فاصلہ بھی پیدل طے نہیں کرنا. اور کئی پہاڑوں کو کراس کرتا ہوا جیس کا فادر پہنچ گیا اپنی بیوی کے پاس اور کہا ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے ایک بلاک بھی پیدل نہیں چلنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ڈاکٹر کے ایڈوائس کو ریجیکٹ کر دیا. اب اس کے فادر نے پہاڑ کے ٹاپ پر جہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا وہاں جا کر ایک جگہ کو صاف کیا. وہاں کے ٹھنڈ, وہاں کے تنے, وہاں کی جھاڑیاں ساری صاف کر ڈالی اور وہاں پر اس نے ایک بڑے رقبے کو کاشت کے قابل بنا ڈالا اور وہاں پر اس نے اروی, ٹمیٹو اور پوٹیٹو کے پودے لگا دیے. اور پھر ایک دن جیس کو کہا آؤ تمہیں میں ایسی چیز دکھاتا ہوں جو تم نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. اور جیس کو وہاں لے جاتا ہے اور دکھاتا ہے ایک فینس شدہ باڑ جس کے گرد لگی ہوئی ہے, صاف ستھرا زمین کا ٹکڑا جس کے اوپر کاشتکاری ہو رہی ہے اور وہ بلندیوں پر پہاڑوں کی, اور جہاں پر جانے کا راستہ بھی نہیں بلکہ مشکل سے اوپر چڑھا جاتا ہے. جو جیس سرپرائز ہوا. اس سٹوری کا مارل کیا ہے؟ اس سٹوری کا مارل ہے ول پاور. اگر آپ کے اندر زندہ رہنے کی ول ہے تو آپ زندہ رہیں گے, ڈاکٹر چاہے جو کچھ بھی کہتے رہیں. دوسری بات, انسان جب بڑا ہو جاتا ہے وہ اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے. جب بہت بڑا ہو جاتا ہے تو اپنی جوانی کو یاد کرتا ہے. جوانی میں سونگھی ہوئی خوشبو یاد کرتا ہے اور اسے زندہ رہنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ ویسی خوشبو دوبارہ ہو. وہ خوشبو, وہ جگہ, ویسی زمین, ویسا ایٹماسفیئر اس کو طاقت دیتی ہے, زندہ رہنے کے قابل بناتی ہے. اسی لیے لوگ جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آفسز میں دوبارہ جاتے ہیں اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے, اس ایٹماسفیئر کو انجوائے کرنے کے لیے. اور جب ہم میٹرک کر کے کالج میں جاتے ہیں تو پھر بچپن کے سکول میں جانے کی خواہش کرتے ہیں. اوکے. تیسری بات, ایم لیسنس ڈیتھ ہے. جب آپ کے پاس ایم ہی نہیں رہا تو پھر ڈیتھ ہے. میرے دادا جی وہ جب ریٹائرڈ ہو گئے تو وہ کیکر کے درخت پر چڑھ جاتے تھے اور اسے کاٹ تراش شروع کر دیتے تھے. تو جب فیملی ممبر کہتے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں میں مر جاؤں فری بیٹھ کر. ہمارے دور کے ایک نانا جی ہیں, وہ ہر ہفتے یا ہر 10ویں دن اپنے گھر کے آگے کا سارا فرش کھود ڈالتے ہیں, اینٹیں صاف کرتے ہیں اور نئے ڈیزائن سے فرش کو دوبارہ مینیج کر لیتے ہیں. وائے؟ تاکہ کوئی نہ کوئی ایم ہو, کوئی نہ کوئی زندہ رہنے کا مقصد ہو جائے. اسی لیے لوگ ویلفیئر کا کام شروع کر دیتے ہیں. واٹس ایور, یہاں پر رائٹر یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے جوانی کی یادیں اور جوانی میں سونگھی ہوئی خوشبو, جوانی میں کیا ہوا کام دوبارہ کرنا اچھا لگتا ہے, وہ ان کی زندگی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ تصویر بنی ہوئی ہے جیس کے فادر کی, جو ایک پوٹینٹ فیس, زبردست طاقتور چہرے کے ساتھ ہے. کویشچن ہے ٹوٹل 5. کویشچن نمبر 1, ویئر ڈیڈ اولڈ مین ٹیک ہز سن. اولڈ مین اپنے بیٹے کو کہاں لے گیا؟ بیٹا کون ہے؟ جیس ہے, رائٹر ہے. اس کا باپ اسے کہاں لے گیا؟ 2010, 12, 13 مختلف بورڈز کے اندر. ہیڈ دا سن جیس ایور بین دیئر بیفور. کیا جیس اس جگہ پر پہلے بھی گیا تھا جہاں پر اس کا والد اسے اب لے کر جا رہا ہے؟ کہاں لے کر جا رہا ہے؟ انتہائی پہاڑ کی بلندی پر, ٹاپ پر. The old man took his son to his secret garden at the top of the hills. Old man اپنے بیٹے کو لے گیا سیکرٹ گارڈن کی طرف جو اس نے چھپا کر اپنا ایک گارڈن تیار کیا تھا. At the top of the hills,
तमाम पहाड़ों के टॉप पर. It was unknown and unseen for Jess. जेस के लिए ये जगह अननोन थी और अनसीन थी. ना तो जेस ने पहले ये जगह देखी थी और ना ही उसने कभी जानी थी ये जगह. क्वेश्चन नंबर 2. What did the doctor tell Jess' father to do? जेस के फादर को डॉक्टर्स ने क्या कहा था कि स्ट्रीट पार्क नहीं लेना, ज़्यादा वॉक नहीं करनी, एक ब्लॉक से ज़्यादा नहीं चलना, एक ब्लॉक से ज़्यादा तक का पैदल सफ़र नहीं करना. 2007. What did the doctors told Jess' father? 10. In the story Clearing in the Sky, what had the doctors told the old man? 11. What is meant by not to walk the length of a city block? इस बात का क्या मतलब है कि सिटी शहर के एक ब्लॉक जितना रास्ता भी तुमने पैदल नहीं चलना. क्या मतलब है इसका? 2012 एचिसन के अंदर ये क्वेश्चन आया. Why did the old man not follow the advice of the doctors? जेस के फादर ने डॉक्टर्स की नसीहत पर अमल क्यों नहीं किया? Why did Jess' father not follow the advice of the doctors? 12, 13, 10 में ये क्वेश्चन रेज हुआ. आंसर. The doctor stopped him from working and walking. डॉक्टर्स ने उसे रोक दिया था, ना तो काम करना है ना पैदल सफर करना है. Even the length of a city block, यहाँ तक कि एक शहर में जितना ब्लॉक का साइज होता है इतना भी आपने नहीं चलना. They suggested him to spend the remaining days. उन्होंने डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया, उसे हिदायत की कि अपना रिमेनिंग जो वक्त है, रिमेनिंग जो बाकी ज़िंदगी के दिन हैं ऑफ हिज लाइफ विद हिज फैमिली, किसके साथ स्पेंड करे? अपनी फैमिली के साथ. आखिरी दिन बच गए, अपनी फैमिली के साथ जाओ रहो. आइडलनेस एंड होपलेसनेस वर वर्स देन डेथ फॉर हिम. बेकार रहना और बेबसी की ज़िंदगी गुजारना उसके लिए ये मौत से बदतर था. एक बहुत बड़ा राइटर है, उसका नाम है अर्नेस्ट हेमिंग्वे. उसने एक नावल लिखा और उस नावल के ज़रिए पूरी दुनिया को होप दी थी, उम्मीद दी थी, और आखिर में वो पैरालाइज हो गया था. उसने अपने आप को गोली मार दी थी. लोगों ने कहा जिसने दुनिया को इतनी जुर्रत दी है वो खुदकुशी करके बुज़दिली का मुजाहरा कैसे कर सकता है. और उसने अपनी आखिरी नोट लिखा, हेमिंग्वे ने. उसने कहा मैं कुछ कर नहीं सकता और फारिग रहने से बेहतर है इंसान मर जाए. लेकिन यहाँ पर इसने बेकार और नाउमीदी वाली ज़िंदगी को मौत से बदतर समझा और इसलिए उसको फॉलो नहीं किया. सो ही डिड नॉट फॉलो द डेड एडवाइसेस ऑफ डॉक्टर्स. इसलिए डॉक्टर की डेड एडवाइसेस पर अमल नहीं किया. आजकल भी आप देखते हैं, आपको ऐसे लोग कई मिलेंगे, वो डॉक्टर ने मैंने किया जी थोड़ा ऑपरेशन होना है किडनी का, मैं आज तक नहीं कराया, मैं ठीक ठाक हूँ. ठीक है. एक तो डॉक्टर भी 2 नंबर मौजूद है हमारे पाकिस्तान में, वो अक्सर गलत मशवरा ही देते हैं. मैं हॉस्पिटल से उठ कर आया, मेरी किडनी में पेन था और उन्होंने कहा ऑपरेशन करना है, आज तक ठीक हूँ, नहीं करवाया, मुझे कुछ हुआ भी नहीं. डॉक्टर्स के ऑपरेशन से बचना है, ये कसाई है. और मोस्टली तो ये ऑपरेशन करते भी नहीं हैं. आपकी किडनी में पेन है, उनको पता है इस पेन को एक टैबलेट से ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, आपसे 2 लाख रुपया ले लेंगे. वहाँ जाएंगे, आपकी बॉडी को एक ब्लेड से चीरा देंगे और अंदर जियो लगा होगा, जियो को एंजॉय करते रहेंगे, खबरें सुनते रहेंगे. 1 घंटे के बाद उसी दिए हुए चीरे को सी कर वापस आ जाएंगे और टैबलेट दे देंगे, आप ठीक हो जाएंगे. आप कहेंगे जी मैंने फ़िलहाल डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराया था, उसके बाद मुझे ना दर्द हुआ है और कभी मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि मेरी किडनी में कोई ऑपरेशन हुआ है. इतना अच्छा डॉक्टर था. 2 लाख रुपया भी उसने कमा लिया. है ना मज़े की बात. तो डॉक्टरों से बचना है. क्वेश्चन नंबर 3. Why did the old man take the steep path? मामला ये था, ओल्ड मैन ने पहाड़ की इंतहाई टॉप के ऊपर अपना वो फार्म बनाया था, काश्तकारी की जगह. अब उस टॉप तक पहुंचने के लिए 2 तरह के रास्ते हैं.
ایک ہیں بل کھاتے ہوئے راستے جو کہ آسان ہوتے ہیں اور لمبے ہوتے ہیں. دوسرا راستہ ہے اسٹیپ پاتھ، بالکل سیدھا اوپر چڑھنا. وہ مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، کھڑا راستہ ہوتا ہے. تو رائٹر کے فادر نے اسٹیپ پاتھ اختیار کیا. تو جیس نے جب پوچھا راستے میں، ابا جی آپ نے یہ سیدھا کھڑا راستہ کیوں اختیار کیا، آپ نے بل کھاتے ہوئے آسان راستوں کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے والد نے کہا میں نے اپنے آپ کو چیک کرنا تھا کیا میں صحت یاب ہو رہا ہوں کہ نہیں، اس لیے میں نے اسٹیپ پاتھ کا اختیار کیا. بتدریج، گریجولی، آہستہ آہستہ میں لمبے راستے چھوڑتا گیا اور کھڑے سیدھے راستے اختیار کرتا گیا. تو یہی میری کوالیفیکیشن تھی، یہی میری انڈرسٹینڈنگ تھی اپنی باڈی کے بارے میں کہ میں صحت مند ہو رہا ہوں یا نہیں. اگر آپ اپنے علاج خود کرنا چاہتے ہیں اور صحت مند زندگی جینا چاہتے ہیں تو آپ یوگا کو ایکسپلور کریں. یوگا، اوکے، انٹرنیٹ میں لکھیں گے، گوگل میں یا واٹس ایپ میں یوگا، تو آسان ترین آپ خود اپنا علاج کر سکتے ہیں دیسی طریقے سے، بغیر کسی میڈیسن کے. Why did the old man take the steep path? 6 اور 7 میں آیا. Why did the Jess's old father plant his secret garden? جیس کے فادر نے سیکرٹ گارڈن کیوں لگایا؟ وہ چھپا کر پرائیویٹ اس نے ایک باغ کیوں بنایا؟ 11:8 What guaranteed the old man health? کہ کیا چیز اولڈ مین کی صحت کی گارنٹی تھی؟ اولڈ مین کو کیسے پتہ چلتا کہ وہ صحت یاب ہو رہا ہے؟ What are the names of vegetables the old man grew on his farm? اولڈ مین نے اپنے فارم پر، فارم کسے کہتے ہیں؟ کھیت پر، اپنے کھیت پر کس قسم کی ویجیٹیبلز لگائی تھی؟ اب ہم نے 3 باتیں بتانی ہیں. اسٹیپ پاتھ کیوں اختیار کیا اور سیکرٹ گارڈن کیوں لگایا، اس کی صحت کی ضمانت کیسے ہوئی، اور اس نے کس قسم کے وہاں پر پودے لگائے. He made steep paths to top of the hills to check and sure his health. اس نے steep paths، سیدھے کھڑے مشکل راستوں کا انتخاب کیا ٹاپ آف دا ہل پر جانے کے لیے، ہل کے پہاڑ کے اوپر جانے کے لیے. کیوں؟ ٹو چیک اینڈ شیور ہز ہیلتھ، اپنی صحت کو چیک کرنے کے لیے اور اپنے صحت پر یقین باندھنے کے لیے کہ اس کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے. ہی گریو اے سیکرٹ گارڈن آف یمز، اس نے اروی کا یا اردی کا یا کچالو کا باغ لگایا. ٹمیٹوز اینڈ پوٹیٹوز کا باغ لگایا. اس کے اندر 3 قسم کے پلانٹس، پودے لگائے. پوٹیٹوز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نو، آلو. دیر، یہاں پر ٹو ٹیسٹ ہز یوتھفل میموریز آف را لینڈ، تاکہ وہ ٹیسٹ کر سکے اپنی جوانی کی یادوں کو دوبارہ، جو اس نے جوانی را لینڈ میں گزاری تھی، خام زمین پر گزاری تھی. خام زمین کون سی؟ جب زمین کاشت نہیں ہوتی تو زمین اصل حالت میں ہوتی ہے، جھاڑیوں کے ساتھ، بڑے بڑے درختوں کی جڑوں کے ساتھ، اور وہ راہ زمین کا اندر ایک اپنی مہک تھی. تو وہ اس زمین کو، مٹی کو اٹھاتا ہے، مٹی کو وفٹ کرتا ہے، سونگھتا ہے، انگلیوں میں سے گزارتا ہے اور کہتا ہے یہ بالکل ویسی زمین ہے جیسی میری جوانی میں تھی. اس نے جوانی میں جیسی زمین کو کاشت کیا تھا ویسی زمین اس نے ٹاپ آف دا ہل پر تلاش کی، ویسی خوشبو سونگھی، ویسی مٹی کو چھوا تو اس کی زندگی بڑھ گئی. Why did Jay's father fence? Sometimes ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں پر گلی میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسی خوشبو کا جھونکا آتا ہے، آپ کہتے ہیں جب میں بچپن میں سکول جاتا تھا تو فلاں گلی سے ایسی خوشبو آتی تھی. تو آپ کے اندر کتنا انتھرال ہوتا ہے، کتنی آپ کے اندر ایک چمک دمک رمک آ جاتی ہے. Why did Jay's father fence around his field? جیس نے اپنے کھیت کے گرد باڑ کیوں لگائی، تار کیوں لگائی، لوہے کی تار باڑ کیوں لگائی؟ He fenced his garden to secure it from stray animals.